اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، چین، روس اور پاکستان کا مشن کلین سویپ کامیاب ہو گیا۔ افغانستان میں تخریب کاری کا بڑا نیٹ ورک تباہ۔ امریکی فوج کا انخلا شروع ہوتے ہی روس کا افغانستان میں پہلا بڑا دھماکہ۔ امریکی اور بھارتی خفیہ اداروں نے سر پکڑ لیا۔ افغان طالبان اور چین کی اسلام آباد میں بیٹھک نے بھارت میں تھرتھلی مچا دی۔ عمران خان اور قمر باجوہ کی حکمت عملی نے رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آتے ہی پہلا اہم ترین فیصلہ کیا ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ ناظرین، افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان، روس اور چین کی انتھک کوششیں رنگ لے آئیں۔ طالبان کا حالیہ دورہ اسلام آباد سے بھارت اور امریکہ کو جو ڈر تھا اب یقین میں بدل گیا۔ ایک خبر کے مطابق پاکستان کے بعد چین اور روس نے بھی افغانستان میں اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور وہ پاکستان کے کلین سویپ مشن میں شراکت دار بن چکے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بھارت افغانستان میں اب تک $2 ارب کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، لیکن پاکستان اس کو ایک ہڈی کے طور پر دیکھتا ہے جو بھارت نے افغان حکومت کے منہ میں دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خطے میں چین اور روس کے کیا تحفظات؟ کیا دونوں ممالک نئے بلاک کے لیے ترقی کی راہ ہموار کر رہے ہیں یا امریکہ اور بھارت کے ساتھ اپنے ازلی حساب برابر کرنے جا رہے ہیں؟ امریکی فوج کے انخلا کے بعد پاکستان اور چین طالبان کو کون سا بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں؟ یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے بھارت کن ممالک کے لیے کیا گیم کھیل رہا ہے اور پاکستان کیسے افغان امریکہ امن معاہدے کی شکل میں بھارت کی چترول کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اب اصل مدعے کی جانب آتے ہیں۔ خبر کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان نے افغان امریکہ امن معاہدہ کامیاب بنا کر افغانستان میں اسلامی حکومت کا قیام یقینی بنا دیا ہے۔ 3 بڑی قوتیں امریکہ کو افغانستان سے آؤٹ کرنے کے لیے متحد ہو چکی ہیں، جن میں چین، روس اور پاکستان شامل ہیں۔ افغانستان پاکستان کا ایک ایسا ہمسایہ ہے جس کی پاکستان کے ساتھ 2500 کلومیٹر طویل سرحد لگتی ہے۔ افغانستان میں امن، پاکستان میں امن اور افغانستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری کے مترادف ہے۔ امریکہ ایک لمبے عرصے سے افغانستان میں بیٹھا یکے بعد دیگرے ناکامیوں کا سامنا کر رہا ہے اور بھارت بھی افغانستان میں اپنے قدم جمانے کی تگودوں میں مصروف ہے۔ افغانستان میں بھارت کی موجودگی پاکستان میں امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی افغانستان میں موجودگی چین اور روس کو کھٹکتی ہے۔ ایسے میں روس اور چین چاہتے ہیں کہ امریکہ کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ افغانستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اور پاکستان بھی ایسا ہی چاہتا ہے، کیونکہ جب تک امریکہ افغانستان میں عسکری قوت کا مظاہرہ کرتا رہے گا افغانستان میں امن ممکن نہیں ہوگا، اور اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو پاکستان کے لیے افغانستان سے لگنے والے سرحدی علاقوں میں بھی امن کا قیام مشکل ہے۔ پاکستان میں امن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بھارت کو افغانستان سے آؤٹ کیا جائے، اور یہ امریکی فوج کے انخلا کے ساتھ ہی ممکن ہوگا۔ ناظرین، صورتحال اب یہ ہے کہ 18 سال سے افغانستان میں بیٹھا امریکہ اپنی ناکامیاں دیکھ کر تھک چکا ہے، اور کسی حد تک امریکی عوام بھی اب یہی چاہتی ہے کہ حکومت ٹیکس قیمت میں ان سے اکٹھے کیے گئے اربوں ڈالر دوسرے ممالک میں جنگوں میں ضائع کرنے کی بجائے امریکی عوام کی فلاح و بہبود پر لگائے۔ امریکی وزارت دفاع کے مطابق افغانستان میں اکتوبر 2001 سے مارچ 2019 تک فوجی اخراجات $760 ارب تھے، جو اب بڑھ کر $900 ارب تک جا چکے ہیں، لیکن کامیابی کا تناسب 0 ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر اپنی انتخابی مہم میں عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے عہد کے دوران افغانستان سے امریکی افواج کو نکال لیں گے، جس کے بعد اب اس پر کسی حد تک عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان سے امریکہ کو نکالنے کے لیے اب روس، پاکستان اور چین ایک ہو چکے ہیں۔ روس کی جانب سے امریکہ پر دباؤ ڈالا گیا کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے اس مسئلے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے مابین ایک تاریخی معاہدہ طے پایا، جس کی بنیادی نکات یہ تھے کہ امریکہ اپنے فوجیوں کا انخلا شروع کرے گا، بلکہ 5000 افغانی طالبان کو بھی آزاد کرے گا، جس کے بدلے میں طالبان کی تحویل میں موجود امریکی اہلکاروں کو رہا کیا جائے گا۔ ناظرین، اب یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نہ صرف پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، بلکہ روس نے بھی طالبان کی کئی سرکردہ رہنماؤں کی مالی اور فوجی لحاظ سے مدد کی ہے۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ روس قیادت امریکہ سے اپنے ماضی، قریب اور حال کی مختلف ذلتوں کا بدلہ چکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ روس سمجھتا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کے جانے کے بعد یہاں ایک شدت پسند اسلامی حکومت کے قیام ہو سکتا ہے، اور روس اس امکان سے پریشان ہے
कि तालिबान ऐसी किसी हुकूमत की राह में एक बड़ी रुकावट है। नाज़रीन, चीन और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जो इक़दाम किए हैं, इनको फरामोश नहीं किया जा सकता। भारत से मुतालिक चीन और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक एक हैं। चीन पाकिस्तान के इलाके में बड़ी सरमायाकारी कर रहा है, तो ऐसे में अगर अफगानिस्तान में बैठा भारत पाकिस्तान में कोई तखरीबकारी करता है तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक होगा बल्कि चीन के लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा करेगा। काबुल में इंडियन सफारत खाने के मुताबिक अब तक भारत अफगानिस्तान में 2 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी कर चुका है। बात सिर्फ सरमायाकारी तक खत्म नहीं होती। अमेरिका की जानिब से भारत को ये जिम्मेदारी भी दी गई कि वो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, फॉरेन सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज को ट्रेनिंग दे। इस तरह अब भारत अफगानिस्तान में पूरी तरह सरायत कर चुका है। अफगानिस्तान में बैठकर भारत तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ साथ बलोच मज़ाहमतकारों की पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में मदद करता है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बड़ा मसला है। इसीलिए चीन और पाकिस्तान चाहते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकले ताकि भारत का बिस्तरा भी गोल हो। इसके अलावा पाकिस्तान की कोशिश है कि अमेरिका अफगानिस्तान को पुरअमन हालात में छोड़कर जाए, यानी जब अमेरिका अफगानिस्तान से जाए तो यहाँ कोई मुनज़्ज़म सिस्टम मौजूद हो जो हालात को बेहतरी की तरफ ले जा सके। इसके बरक्स अगर अमेरिका इन्हीं हालात में अफगानिस्तान को छोड़कर निकलता है तो अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान के धड़ों के दरमियान पैदा होने वाली सूरत हालात को मजीद पेचीदा कर देगी। इनके अफगान मुज़ाकरात भी खुश असलूबी से पाए तकमील तक पहुंचे, क्योंकि ये पाकिस्तान में अमन के लिए नागजीर है। नाज़रीन, अगरचे अफगानिस्तान में तालिबान के दौर में चीन और रूस ने भी उनकी हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार किया था, ताहम अब ये मुमालिक तालिबान के साथ ना सिर्फ राब्ते में है बल्कि रूस ने तो अफगान अमन अमल के सिलसिले में नवंबर 2018 में बैनुल अफगान कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भी की थी। जैसा कि अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हो चुके हैं और दोनों तरफ से कैदियों की रिहाई भी हुई है, तो ऐसे में भारत को अफगानिस्तान में अपनी सारी मेहनतें डूबती दिखाई दे रही है। भारत भी जानता है कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से जाता है तो अफगानिस्तान में मौजूद भारत दोस्त हुकूमत की भी छुट्टी होगी और तालिबान के आने से भारत अपने आज़ाइम को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालिबान पर पाकिस्तान का बड़ा असर और रसूख है। खुद अशरफ गनी भी यही समझते हैं कि तालिबान की आमद जो इनकी काबुल के अंदर हुकूमत बची है वो भी चली जाएगी। इस वक्त भारत के लिए इससे बड़े दुख की बात क्या होगी कि जुल्म खलीलजाद ने दी हिंदू अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया को तालिबान के साथ बराह रास्त बात करनी चाहिए। मतलब ट्रम्प इंतजामिया ने भारत से कह दिया कि इस मामले में तुम्हें भी तालिबान से ही बात करना होगी, जबकि भारत तालिबान का बड़ा हरीफ रह चुका है। इसकी भी 2 बड़ी वजूहात है। पहली वजह तालिबान के पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात या फिर पुश्तपनाही का इल्जाम, और दूसरी वजह तालिबान की कश्मीर में इंडिया के खिलाफ लड़ने वाले जंगजुओं की हमायत है। अमेरिकी इंटेलिजेंस और दिफाई इदारे भी नहीं चाहते कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकले, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रम्प ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि वो अवाम से ये वादा कर चुके हैं और इसी वादे की बुनियाद पर वो अगला इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं। जबकि अमेरिकी दिफाई इदारों के मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद इस खित्ते में चीन और रूस अपना असर और रसूख कायम कर लेंगे। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।